अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जाकिर नाइक एक ऐसा नाम जो यूं तो पूरी दुनिया भर में इस्लाम की तबलीग के लिए मशहूर है, पर वो तबलीग के नाम पर इस्लामी शिद्दत पसंदी और नफरत को बढ़ावा देते हैं। न सिर्फ ये कि उन्होंने अपने आबाई वतन हिंदुस्तान के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई, बल्कि मलेशिया जैसा मुल्क जिसने उन्हें पनाह दे रखा है, उन्होंने वहाँ के बाशिंदों को भी तकलीफ पहुँचाई अपनी बेजा बयानबाजियों के जरिए, जिसके नतीजे में मलेशिया को उनकी अवामी तकरीरों पर पाबंदी भी लगानी पड़ी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद को ये तक कहना पड़ा कि जाकिर नाइक की हरकतें तो वाकई ऐसी हैं कि हम उन्हें अपने मुल्क से बाहर कर दें, पर हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई दूसरा मुल्क उन्हें लेना नहीं चाहता। The religions. So to that extent, we cannot have him. But on the other hand, it's difficult to send him anywhere else because many countries do not want to have him. यूं तो वो IRF यानी इस्लामिक रिसर्च और पीस टीवी के क़याम का मकसद बताते हुए कहते हैं कि उनका क़याम ट्रूथ, जस्टिस, मोरालिटी, हार्मनी और विजडम को प्रमोट करने के लिए हुआ है, और उनके बयानात में पीस के सिवा सब कुछ मिलता है, जैसा कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। Terrorist. If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Every Muslim should be a terrorist. अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान बनता है तो इसकी अगर वो प्रोपगेट करता है अपना रिलीजन, नया रिलीजन, इट इज एज गुड एज ट्रीजन। तो इस्लाम के अंदर सजाए मौत है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके बयान से मुतासिर होकर एक शख्स ने एक आतंकवादी ग्रुप भी ज्वाइन किया था, जिसने बांग्लादेश के अंदर एक बम धमाके के जरिए कई मासूमों की जान ले ली। उनके आतंकी विचारधाराओं का ये आलम है कि उन्होंने उसामा बिन लादेन जैसे शख्स को इस्लामिक सोल्जर तक कहा था। ईडी यानी इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट की माने तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तकरीबन 193 करोड़ रुपए जमा कर रखे थे। अब इससे पहले कि आप लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे 500 व्यूज नहीं थे। मैं तो बस आपको खुलासा बता रहा था उन बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स का जो इंटरनेट पर बिखरे पड़े हैं। पर क्या है इन सब की असलियत और खुद जाकिर नाइक इन सब के बारे में क्या कहते हैं, चलिए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। The glorious Quran is the last and final revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masha Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannah. दोस्तों, जाकिर नाइक एक आम से मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते थे। 1987 में जब वो अपनी मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे तब वो अहमद दीदार से मिले और वहीं से तबलीग और दावत के काम करने का इरादा किया। जाकिर नाइक खुद कहते हैं कि पहले मैं मेडिकल कॉलेज के साथ पार्ट टाइम में तबलीग और दावत का काम किया करता था और फिर 1991 में बाकायदा वो इसी मैदान में मुंतकिल हो गए और 1994 में उन्होंने ऑन द स्टेज अपनी पहली डिबेट करी जो कुछ इस तरीके की दिखती थी। Sue that Maulana, saying that he. Please let me complete, sister. See, I'm not interrupting your questions, so if you please not interrupt my answer, it will be better. I'm just giving a general opinion of Islam. Please, sister, if you allow me. She has a right if it's an Islamic country. I don't know how far is Bangladesh an Islamic country, how far. और फिर 2006 में उन्होंने अपना पीस टीवी लॉन्च किया जिसे बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली, जिसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो न सिर्फ इंग्लिश में बल्कि उर्दू, बांग्लादेशी और कई जबानों में देखा जा सकता था। दोस्तों, शिद्दत पसंदी और नफरत का बढ़ावा देने जैसे इल्जामात तो जाकिर नाइक पर शुरू से ही लगते रहे हैं, पर 2006 और 2007 तक आते आते ये मामला शदीद हो चुका था। वजह साफ थी क्योंकि वो अलल ऐलान इस्लाम को सुप्रीम रिलीजन कहते हैं। म्यूजिक, डांस, शराब, LGBT जैसी चीजों को वो हराम बताते हैं। चोरी की सजा हाथ काटना है, मुर्तद की सजा कत्ल है और इसी तरीके से जाने की सजा रज्म साजी या कोड़े मारना है। इन जैसे इस्लामी अहकामात को जो गैरों की आंखों में बहुत चुभते हैं वो बड़े बड़े मजमे के अंदर बहुत माकूल तरीके से पेश किया करते थे और उनकी बात करोड़ों लोगों के लिए एक अहम माना रखती थी। अब जाहिर है दुनियादारों को ऐसा आदमी कैसे भा सकता है।
کسی بھی ملک میں بین ہونے یا ملک سے نکالے جانے کے حوالے سے آپ کو کچھ فیکٹس جاننے بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ذاکر نائک کسی بھی ملک میں بین نہیں ہے۔ 2010 میں کینیڈا نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، پر ویزا سے انکار کا مطلب بین نہیں ہوتا۔ See, just because a person is refused visa, that does not mean he's banned. 2010 میں یوکے نے انہیں بین کیا تھا، پر وہ صرف 3 سال کے لیے تھا، جو کہ اب ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اور رہی بات انڈیا کی، تو نہ تو انڈیا میں وہ بین ہے اور نہ ہی انہیں ملک بدر کیا گیا ہے، انہوں نے خود اس ملک کو چھوڑا ہے۔ وجہ کیا تھی اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان کا پیس ٹی وی چینل انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور کینیڈا میں بینڈ ہے۔ ذاکر نائک کو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے بھی بہت سارے کنٹروورسیز فیس کرنے پڑے تھے، خاص طور سے شیعوں کے اداروں اور ان کے اہم شخصیات کی جانب سے فتووں کا ایک سیلاب سا چلتا تھا، اور اس معاملے میں سنی بھی کم نہیں تھے۔ خود دارالعلوم نے فتوے کے اندر لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کے بیانات نہ سنا کریں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے 4 معتبر مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی میں سے کسی سے بھی بلونگ نہیں کرتے۔ البتہ اس کے ساتھ یہ بات کی حقیقت ہے کہ جب ذاکر نائک کے اوپر نفرت کو بڑھاوا دینے جیسے کئی سارے الزامات لگ رہے تھے اور وہ بہت مصیبت میں تھے، تب دارالعلوم کھل کر ان کے سپورٹ میں آیا تھا، اور دارالعلوم نے صاف طور پر کہا تھا کہ گرچہ ہمارے ان کے ساتھ بہت سارے نظریاتی اختلافات ہیں، لیکن ہم انہیں ایک اسلامی مبلغ اور اسلامی داعی کی طرح سے دیکھتے ہیں، کسی بھی طرح کے غلط اور غیر قانونی سرگرمی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلموں کی طرف سے ڈھاکہ اٹیک کے بارے میں ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ کری گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ لوگوں نے ایک کیفے میں دھماکہ کر کے کچھ لوگوں کو مار ڈالا۔ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جو ذاکر نائک کا فین تھا، ان کے بیانات کو اور ان کی ویڈیوز کو اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کیا کرتا تھا۔ اسی بنیاد پہ دی ڈیلی اسٹار نے یہ الزام لگایا کہ یہ حملہ ذاکر نائک کے انفلوئنس میں آ کر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر پیس ٹی وی چینل کو بینڈ بھی کر دیا گیا تھا۔ اور دوستو اس کے ساتھ یہ بات کی حقیقت ہے کہ اس الزام لگنے کے ٹھیک 2 دن بعد SID مہاراشٹرا اسٹیٹ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے ذاکر نائک کو کلین چٹ بھی دے دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پر ہم ذاکر نائک کو ملزم ٹھہرا کر ان کے خلاف گرفتاری کا آرڈر دے سکے۔ اور اس کے بعد دی ڈیلی اسٹار جس نے ان پر الزام لگایا تھا وہ اپنی باتوں کی طرح کی وضاحتیں پیش کرنے لگا کہ ہمارا مطلب یہ نہیں یہ تھا، یہ نہیں یہ تھا۔ انہی دنوں وشو ہندو پریشد کے لیڈر سادھوی پراچین نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جو بھی ذاکر نائک کو قتل کرے گا اس کو 50 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ کچھ یوں ذاکر نائک کے خلاف ہندوستان میں ایک عجیب و غریب ماحول بنایا گیا، ان کا نام بہت سارے آتنکی حملوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ذاکر نائک کو محسوس ہوا کہ اب یہ ملک ان کے لیے سیف نہیں ہے، اور 2016 میں انہوں نے خود کو NRI ڈکلیئر کر کے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دوستو ذاکر نائک اس بات کے لیے بھی تنقید کا نشانہ بنے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسامہ بن لادن امریکہ کو ڈرا رہا ہے جو خود سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس مسئلے کے حوالے سے ایک انٹرویو میں ذاکر نائک نے کہا کہ میرا یہ بیان تب کا ہے جب 9/11 کا ٹک نہیں ہوا تھا، اور میں ایک عام سی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، یہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوں۔ رہی بات اسامہ بن لادن کی تو میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس پر کوئی ریسرچ نہیں کری ہے، گرچہ میڈیا ان کو آتنکوادی ہی بتاتا ہے، لیکن مجھے میڈیا پر یقین نہیں ہے کیونکہ اگر میں میڈیا کی مانوں تو میں خود سب سے بڑا آتنکوادی ہوں۔ If I'm going to repeat what the media says, then the whole world should call me a terrorist today. Even you should call me a terrorist, because in the Indian media, I am maligned multiple times more than Osama bin Laden. دوستو ذاکر نائک کے اوپر ED نے منی لانڈرنگ کا بھی کیس درج کیا تھا، اور اس کی بنیادیں اتنی کمزور تھیں کہ جسٹس منموہن سنگھ نے ED کو پھٹکار لگائی، یہ کہتے ہوئے کہ اس میں کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ذاکر نائک کے کیس میں جو جلدی دکھائی جا رہی ہے ٹھیک وہی جلدی آسارام کے کیس میں کیوں نہیں دکھائی گئی تھی۔ دوستو انٹرپول یعنی انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل کرمنل میٹرز کو دیکھتی ہے، 2019 میں بھارتی سرکار نے اس سے RCN یعنی ریڈ کارنر نوٹس کے طور پر ذاکر نائک کی گرفتاری کی مانگ کی تھی، پر یہ مانگ مسترد کر دی گئی۔ کچھ دنوں بعد بھارتی سرکار نے دوبارہ یہ مانگ کری پر پھر سے درخواست مسترد کر دی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھارتی سرکار نے ملیشیا کو ایک فارمل خط میں لکھا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ذاکر نائک کو انڈیا واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم ان کے اوپر منی لانڈرنگ اور دوسرے الزامات کے مقدمے چلا سکیں، پر ملیشیا نے ہندوستان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دی تھی۔ فی الحال ذاکر نائک ملیشیا کے اندر مقیم ہیں،
انہیں وہاں پر پرماننٹ ریزیڈینشیل کا اسٹیٹس دیا گیا ہے، یعنی ان کے پاس وہاں کی سٹیزن شپ تو نہیں ہے، البتہ وہ وہاں پر ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک رپورٹ کے مطابق ذاکر نائک کے کارناموں سے متاثر ہو کر سعودیہ عربیہ نے انہیں اپنے یہاں کی شہریت بھی دے رکھی ہے۔ تو دوستو یہ رہی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور سلامت رہیں۔